جیسے لوگ بھی اگر میدان میں نکلتے ہیں پذیرائی حاصل کر رہے ہیں، اور عسکری دائرے کے اندر بھی شکست پہ شکست اور ہزیمت پر ہزیمت ہے کہ جو امریکہ اور نیٹو کا مقدر ہے۔ پھر میں 2 جملوں میں بیان کروں گا کہ دعوت کا میدان قرآن و سنت کی طرف لوگوں کو بلانے کا عنوان، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی کے حوالے سے بندوں کو بندوں کی خدائی سے نجات دلانے کا عنوان، یہ مؤثر ہے، یہ نتیجہ خیز ہے، یہ تا قیامت اس کو نتیجہ خیز رہنا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان بدلتے ہیں، دل و دماغ کی دنیا بدلتی ہے۔ میں تو کتابوں کا نام نہیں لے رہا، آپ کے پاس وہ آفاقی لٹریچر موجود ہے جو قرآن و سنت کی تشریح اور تعریف پر مبنی ہے، اس لٹریچر کو پھیلائیے، دل و دماغ کی دنیا میں انقلاب برپا کیجیے۔ یہ جو انقلاب کی باتیں ہو رہی ہیں صرف دینی لوگوں کے اندر، اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھنے والوں کے اندر یہ قوت اور یہ صلاحیت، یہ کرزما اور یہ پیغام ہے کہ وہ انقلاب لا سکیں۔ اس لیے کہ ہم جس انقلاب کے قائل ہیں وہ دل و دماغ کی دنیا سے اٹھتا ہے، وہ جسم و جان میں سرایت کرتا ہے، اور رگ و ریشے میں نظر آتا ہے، وہ تحرک اور سرگرمیوں کا رخ موڑ دیتا ہے، وہ انسان کا قبلہ اور کعبہ تبدیل کرتا ہے، وہ مجسم اس کو نعرہ اور فلسفہ اور نظریہ دیتا ہے۔ وہ انقلاب کہ جس کے نتیجے میں معاشرے میں پاکیزگی بڑھے، وہ انقلاب کہ جس کے نتیجے میں ظلم کی جتنی شکلیں ہیں، مہنگائی اس کی ظلم کی ایک شکل ہے، بے روزگاری ظلم کی ایک شکل ہے، لاقانونیت ظلم کی ایک شکل ہے، ظلم کی ہر شکل کو ختم کرنا اور فی الحقیقت کافور کرنا، یہ دعوت اللہ کے نتیجے میں۔ اس لیے جس کو جو کچھ معلوم ہے، ایک آیت بھی جس تک پہنچی ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے، اور وہ دیکھے کہ امریکی معاشرے کے اندر بھی جگہ جگہ پر پوپ کی مذمت میں اگر کوئی بات ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مگرمچھ کے آنسو ہے، یہ کیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ چیز موجود ہے ہم پھر بھی اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امریکہ کے سفیر کو بلایا جائے، قدر تاخیر ہو گئی ہے اس کے باوجود بلایا جائے، اور امریکہ کے سفیر کو نوٹس دیا جائے، اس سے احتجاج کیا جائے۔ اس کی حکومت کا کوئی ایکشن ہمارے سامنے نہیں آیا اس پادری کے حوالے سے جس نے قرآن پاک کو نظر آتش کیا ہے۔ قرآن پاک کا نظر آتش ہونا دل و دماغ کو ہلا کر رکھ گیا ہے۔ ایمان کی پکار جو چاروں طرف گونجتی تھی اس کے اندر ایک مدھم سی لو لئی باقی رہ گئی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جس نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اس نے ہی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ 14 صدیاں ہو گئی ہیں یہود و نصارہ کی سازشیں، اور بر صغیر ہند پاکستان میں ہندوؤں کی سازشوں کے باوجود اگر اس کا حرف وہی ہے، زیر زبر وہی ہے، اس کی تلاوت کے انداز وہی ہے، تو وہ حفاظت کر رہا ہے، لیکن ہمارا امتحان بھی لے رہا ہے۔ تم جو قرآن پاک سے جڑنے کی بات کرتے ہو، تم جو قرآن پاک کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں سمیٹتے اور بٹورتے ہو، تم جو قرآن پاک کی محفلیں سجاتے اور قرآن پاک کو ایک زندہ اور تابندہ انقلابی کتاب جانتے ہو، تم پر کیا بیتی ہے؟ یہ ٹھیک ہے تم یہاں بڑی تعداد ہی موجود ہو، بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود ہیں، لیکن زرداری صاحب آپ کا یہ فرض بنتا ہے آپ اس کو انیشیٹ کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر کریں کہ فوری طور پر OIC کا اجلاس بلایا جائے، ایجنڈا توہین رسالت ہو، ایجنڈا قرآن پاک کا نظر آتش کرنا ہو۔ اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، باقی ہم سہ رہے ہیں، سہتے رہیں گے، لیکن بڑے پیمانے پر الحمدللہ آگے بڑھ رہے ہیں، بڑھتے رہیں گے۔ میرے دوستوں، میں یہ بات ادھوری چھوڑ آیا تھا، پھر مکمل کرتا ہوں کہ اس وقت افغانستان میں پوری دنیا کی 60% فوجوں کا مجمع جمع ہوا ہے۔ آپ نے پہلے بہت نعرے لگائے ہیں، سوشلزم کا قبرستان افغانستان افغانستان، کمیونزم کا قبرستان افغانستان افغانستان، بہت نعرے ہم سب نے لگائے ہیں، لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے، پوری مغرب کی سوچ اور فکر کا قبرستان افغانستان افغانستان، پوری مغربی تہذیب اور تمدن کا قبرستان افغانستان افغانستان، پوری مغربی تہذیب کی دور اندیشی دوربینی کا قبرستان افغانستان افغانستان، پوری مغرب کی بصیرت و بصارت کا قبرستان افغانستان افغانستان، اور پوری دنیا کے اندر یہ جو کلمے والا پرچم ہے، اور کلمہ تو دلوں کے اندر موجود ہے،
دل و دماغ کی دنیا کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں. یہ جو کلمے کا پرچم ہے اس کو لہرانے کا عنوان افغانستان افغانستان، پاکستان پاکستان، اس لیے جدوجہد کو جاری رہنا ہے. یہ ڈاکٹر عافیہ کون ہے؟ کچھ جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ کہہ تو دیں کہ جانتے ہیں. ڈاکٹر عافیہ کا بڑا قصور تھا. 86 سال کی سزا سنائی گئی ہے اس کو، اور اس کو عدل و انصاف کہتے ہیں، اس کو عدالت کا فیصلہ کہتے ہیں. آپ نے کبھی آصف زرداری کی زبان سے ڈاکٹر عافیہ کا نام سنا؟ کبھی نہیں. وہ کس قوم کی بیٹی ہے؟ اس نے کس معاشرے میں جنم لیا ہے؟ وہ کس کلمے کو پڑھنے والی ہے؟ لیکن آصف زرداری ریمنڈ ڈیوس کے لیے کام کرے، امریکہ کے ہر اہلکار کو دور سے پہنچ کر اس کا خیر مقدم کریں گے، دیدہ و دل فرش راہ کریں گے، خوش آمدید اور خوش آمد کریں گے. لیکن عافیہ کو نہیں جانتے ہمارے صدر سے. کبھی ان کو بتانا چاہیے کہ عافیہ بھی کوئی شے ہے، ایک جیتی جاگتی شے ہے. ظلم کی انتہاؤں کا مرکز ڈاکٹر عافیہ. جبر کے عنوان ختم ہو جائیں اسی کا نام ڈاکٹر عافیہ. غیروں کے در پر پڑی ہوئی جو کچھ سلوک اس کے ساتھ ہوتا، اس کی ایک بوڑھی ضعیف ماں موجود. میں جب بھی کراچی جاتا ہوں ان سے ملنے کے لیے ضرور جاتا ہوں. اس بوڑھی ماں کو آپ دیکھیں، صبر کا کوہ گرا بوڑھی ماں، تحمل کی ایک چٹان وہ بوڑھی ماں، معاملات کو تجزیہ کر کے سمجھنے سمجھانے اور بڑے پیمانے پر جد و جہد کا عنوان وہ بوڑھی ماں. اس لیے میرے دوستو، یہ ڈاکٹر عافیہ کی بات ہو، ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہو، قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی بات ہو، ناموس رسالت اور اس حوالے سے توہین رسالت کا معاملہ ہو، یہ ہمارے ایمانی ایجنڈے کا حصہ ہے. اسی لیے ناموس رسالت کے حوالے سے جو اتحاد بنا تھا، جو پلیٹ فارم وجود میں آیا تھا، وہ ختم نہیں ہوا ہے، تو برقرار ہے، موجود ہے، تاکہ ناموس رسالت یہ دینی اور مذہبی حوالوں سے جو ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کے لیے جب چاہے لوگوں کو بلائیں اور اکٹھا کرے اور بڑے پیمانے پر اس پہ جد و جہد کا اور کشمکش کا عنوان سجائیں. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں اور میرے بیٹوں، حقیقت یہ ہے کہ خود مغربی تہذیب اپنے آپ کو دفن کرنے کی طرف چلی، خودکشی کی طرف چل نکلی. خود مغربی تہذیب اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہی ہے. میں اس موقع پر ایک دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. ہم اپنی فوج کے سربراہ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، پڑوسی ملک افغانستان میں امریکہ نے ڈول ڈالے ہوئے ہیں، امریکہ نے جال بچھائے ہوئے ہیں. نت نئے طریقوں سے طالبان سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اور طالبان اپنے اصولی موقف پر قائم ہے. تو کسی کے آگے ہتھیار ڈالنے کو، کسی کی سازش کا شکار ہونے کو، کسی کے کہے پر فریب میں آنے کو تیار نہیں ہے. لیکن جنرل صاحب، آپ اپنے ملک میں مذاکرات کی میز کب بچھائیں گے؟ آپ یہاں ڈائیلاگ کی سیاست کب کریں گے؟ پوری تاریخ کے تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ جس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے، ٹیررزم، دہشت گردی کا علاج دنیا میں کبھی طاقت کے ذریعے نہیں ہوا. ہماری بندوقیں آپ نے ہمارے سینے پر تانی ہوئی، ہماری گولیاں اور بارود آپ ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ڈائیلاگ کی سیاست کیجئے، مذاکرات کی میز بچھائیے، جرگے کے عنوانات سجائیے، اور شمالی وزیرستان میں ہر ایکشن سے، فوجی آپریشن سے دور رہیے. میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شمالی وزیرستان میں اگر خدا نخواستہ 10 مرتبہ خدا نخواستہ اگر ملٹری آپریشن کیا گیا تو فوج کا نقصان زیادہ ہوگا اور یہ بھی ہمارا ہی نقصان ہوگا. پھر شمالی وزیرستان کا آپریشن امریکہ کو یہ کہنے کا موقع دے گا کہ یہاں سے لوگ فرار ہو کر جنوبی پنجاب جا رہے ہیں، لہذا جنوبی پنجاب میں بھی ملٹری آپریشن کیا جائے. ہم بلوچستان کے اندر ملٹری آپریشن کر رہے ہیں. 5واں فوجی آپریشن ہے جو اس وقت بلوچستان میں جاری ہے. اس کا مطلب ہے 4 ناکام ہوئے تھے، 5واں بھی ناکام. ٹارگٹ کلنگ بلوچستان کے اندر نمایاں. ٹارگٹ کلنگ کراچی کی پہچان و شناخت ہے. لوگ کما کر پوچھتے ہیں کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کیوں ہو رہی ہے؟ جس کو ووٹ دیے ہیں، جب دہشت گردوں کو ووٹ دیا جائے گا تو ٹارگٹ کلنگ ہوگی. اور جب یہ ذوالفقار مرزا اور آغا سراج درانی جو وزرائے محترم ہیں صوبہ سندھ کے،
5 تقریریں یہ دونوں مل کر ایم کیو ایم کے خلاف کر چکے ہیں، اور یہی معاملہ ایم کیو ایم کا ہے۔ جس وقت ایم کیو ایم والے پیپلز پارٹی کو چارج شیٹ کرتے ہیں، ان کے اندر تو خیر کم دم خم باقی رہ گیا کہ چارج شیٹ کرے، اور جس وقت پیپلز پارٹی والے ایم کیو ایم کو چارج شیٹ کرتے ہیں، دونوں بالکل سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں یہ پہلی مرتبہ سچ ہی اس وقت بولتے ہیں جب ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ لیکن کراچی کے لوگوں کا جینا دوبھا ہے، بلوچستان کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، صرف لاشیں برآمد ہو رہی ہیں، جگہ جگہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ لہذا میرے دوستو، یہ جو تبدیلی کی بات ہے، میں تو اس میں ایک قدم آگے بڑھ کر یہ بات کہتا ہوں، صرف انتخابات سے تبدیلی نہیں آئے گی۔ کیا مسئلہ ہے یہ؟ میں وثوق کے ساتھ تیقن سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے یہاں انقلاب آنا چاہیے، انقلاب کے بعد جتنے انتخابات ہوں گے وہ فیئر ہوں گے، اس میں کوئی دھاندلی نہیں کر سکے گا، اس میں آپ کا ووٹ گنا جائے گا، چنا جائے گا، تولا جائے گا، پرکھا جائے گا، اور آپ اقتدار میں ہوں گے۔ لیکن اگر انقلاب رونما نہ ہوا تو جنہوں نے ہمارے شہروں کو ڈبویا ہے سیلاب میں، وہی الیکٹ ہو کر آئے گے۔ جو ٹارگٹ کلنگ کے ذمہ دار ہیں انہی کو ووٹ ملیں گے، جتنے جعلی ڈگری والے ہیں وہی پیش رہیں گے۔ اس لیے اس ملک سے ان تمام خرابیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ اسی کے اندر ہے کہ ایک بابرکت پاکیزہ انقلاب۔ 3 نکات تو میں نے بتائے ہیں آپ کے ایجنڈے کے، ناموس رسالت کا معاملہ، قرآن پاک کے تقدس اور احترام کا معاملہ، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ ریمنڈ ڈیوس کا حوالہ اور ڈاکٹر عافیہ کا حوالہ۔ ان عنوانات کو دل و دماغ کی دنیا میں سجائیے اور لوگوں تک پہنچ کے رابطہ عوام کے ذریعے اس پیغام کو، اس ایجنڈے کو دور تک پہنچائیے۔ ممبر و محراب سے یہ کام ہونا چاہیے، گنبد و مینار کی یہ صدا ہونی چاہیے، ہاکے پکارے اسی طرف لوگوں کو بلانا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر استدلال کے ساتھ اس پیغام کو واگزار ہونا چاہیے۔ جب آپ یہ پیغام معاشرے میں لے کر چلیں گے تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ جوگ در جوگ دین کی طرف آئیں گے، دین کے حوالے سے اپنی شناخت کو اجاگر کریں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری یہ بات کچھ نظری سی فلسفیانہ سی نظر آ رہی ہو، لیکن جس معاشرے میں ہم موجود ہیں اس میں انقلاب کا یہی راستہ ہے۔ در در پہ دستک دیجئے، ہر دل کے دروازے سے کھول کر اندر جھانکیے، اپنائیت کے موتی پروئیے، دور تک کے حالات میں اعتماد کی اور اپنائیت کی فضا پیدا کیجئے، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے حوالے سے اپنی شناخت بنائیے۔ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ایسے نہیں صرف شہادت کی انگلی بلند کیجئے، بیٹا ذرا خاموش ہو، صرف شہادت کی انگلی بلند کیجئے، خواتین بھی شہادت کی انگلی بلند کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصرهم نصرا عزیزا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔